أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ. اللہ نے ہی تورات بھی نازل کی، اور یہ کتاب، اس کی کیا شان ہے، اور یہ ایک کتاب ہے انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، جو برکت والی ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کتاب کی، بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، وَلِتُنذِرَ، اور یہ اس لیے اتری تاکہ آپ آگاہ کریں، ام القریٰ، بستیوں کی ماں کو، ومن حولہا، اور ان لوگوں کو جو اس بستی کے ارد گرد رہتے ہیں. ام القریٰ مکہ کی بستی کو کہتے ہیں بستیوں کی ماں. کیوں؟ مرکزی بستی کو عرب کے لوگ ام القریٰ کہتے تھے، ہر مرکزی چیز کو ام کہتے ہیں. وہ مدرسوں میں جو بڑا مدرسہ ام المدارس کہتے ہیں، بڑی جنگ کو ام المعارک کہتے ہیں. تو بڑی بستی، چونکہ ان کے یہاں یہی بڑی بستی تھی، مرکزی بھی یہی تھی، اور کہنے والوں نے کہا کہ پوری دنیا کا مرکز بھی ہے، اس لیے بھی ام القریٰ ہے. ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد پوری دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے. جو اس کتاب کو نہیں مانتے وہ وہی ظالم ہیں جو آخرت ہی کو نہیں تسلیم کرتے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اس کتاب کو مانیں گے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک شخص کہہ رہا تھا اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا. ایک اور دوسرا پہلوان اٹھا، اس نے کہا نہیں، اللہ نے اتارا کتاب کو، ٹھیک ہے مان لیتا ہوں اللہ نے کتاب اتاری، مگر ایسی کتاب میں بھی اتار سکتا ہوں، میں بھی بنا سکتا ہوں. فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں. ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا، جس نے بہتان لگایا علی اللہ، اللہ کے اوپر، کذبا، جھوٹا، او قالا، یا کہا اس نے، اوحیا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری جانب، ولم یوحی الیہ، حالانکہ وحی نہیں کی گئی اس کی جانب، شیئن، کچھ بھی. ومن قال، اور جس نے کہا، سأنزل، ان قریب میں اتاروں گا، مثلا، اس کے جیسا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، ولو ترى، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھتے اس منظر کو، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اور ان سے کہہ رہے ہوں گے، اے ظالموں نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی، ذلت والے عذاب کا، بما کنتم تقولون، ان باتوں کی وجہ سے جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ، اللہ کے اوپر، غیر الحق، ناحق. کیا ناحق بات؟ کہتے تھے مجھ پر بھی اللہ وحی بھیجتا ہے، اور میں بھی ایسی کتاب اتار سکتا ہوں، حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی تھی، اور وہ ایسی کتاب نہیں بنا سکتا تھا. اگر بنا سکتا تو بنا کر دکھاتا. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اے ظالموں نکالو اپنی جان، تم آج تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے، اس وجہ سے کنتم عن آیاتہ، کہ تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تستکبرون، تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے. یہ کون ظالم تھا جو یہ کہتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یا کہتا تھا میں بھی ایسی کتاب اتار سکتا ہوں جیسی ان پر اتری ہے؟ کئی ظالموں کا نام لیا گیا ہے، کئی ظالم تھے ایسے. کچھ تو یوں ہی ڈینگے مارتے تھے، اور سورہ انفال میں آئے گا کہ ہم چاہتے نہیں، ورنہ اس طرح کی 10 کتابیں بنا دیں. تو ان کو پوچھا گیا چاہتے کیوں نہیں؟ کہتے کیا فائدہ 15 میں پڑھنے کا، ہم چاہتے نہیں. بھئی کیوں نہیں چاہتے؟ 1450 سال گزر کے آج تمہیں کہتے ہوئے بناؤ، لاؤ ایسی کتاب کوئی، تو چاہتے کیوں نہیں؟ لیکن یہاں بطور خاص ایک آدمی کا، عبداللہ بن ابی سرح کا نام لیا جاتا ہے. پہلے ایمان لایا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے قریب ہوا کہ وہی لکھنے لگا. لیکن 18ویں پارے میں ایک آیت آ رہی، آپ لکھوا رہے تھے، اور آخر میں وہ اللہ کی قدرتیں بیان ہو رہی تھیں، تو اس کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. آپ نے فرمایا یہی لکھو، آگے یہی وہی ہے. اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب میں بھی بنا لیتا ہوں، یہ تو بڑی کمال کی بات ہوگی. ارے وہ تو انسان کی ضمیر اس کے لیے مجبور ہے کہ وہی کہے جو اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکل گیا، یوں پھسل گیا. پھر وہ بھاگ کر مکہ چلا گیا. تو کیا وہ ارتداد کے ساتھ ہی مر گیا کہ ایمان لایا؟ ایک طبقہ کہتا ہے مرتد ہی رہا،
لیکن تحقیق یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کو بھی ایمان نصیب فرمایا۔ کس طرح آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن حضرت یہ کہیں چھپ گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، وہ اس کو ساتھ لے کر گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی، آپ نے اس کو پناہ دے دی۔ جب پناہ دے دی تو پھر اس نے دین پر غور کیا، اللہ نے دین نصیب کیا، پھر بن گئے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ بھی صحابی بن گئے، اور اس کے بعد شام میں اللہ نے ان سے بڑے کام لیے دین کی دعوت کے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، لیکن ضروری نہیں کہ آیت کا تعلق انہی سے ہو، چونکہ ان کو بعد میں ایمان نصیب ہوا، اس لیے اکثر مفسرین ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے دوسرے بہت سارے ظالموں کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور یقیناً جب اللہ کی عدالت میں لوگ پہنچیں گے تو اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یقیناً تم آگے نہ ہمارے پاس فرادا اکیلے، کما خلقنا، جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا کم تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ دیا تم نے ما، وہ تمام نعمتیں، خَوَّلْنَا، جو عطا کی تھی ہم نے، کم تم کو، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر، کوٹھی کار بنگلہ کہاں گئے؟ کہا سب رہ گئے وہیں، کوئی لے کر نہیں آئے۔ اچھا، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور چلو وہ تو رہ گئے، مگر تم کہتے تھے کچھ ہستیاں جو سفارش کر کے کام بنائیں گی، وہ کہاں ہیں؟ وَمَا نَرَى، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شفعاء، تمہارے وہ سفارشی، کم، تمہارے، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کو تم نے اپنا سفارشی سمجھا ہوا تھا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، تم نے گمان کیا تھا کہ وہ فیکم، تمہارے بارے میں، شرکاء، اللہ کے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً کٹ چکے ہیں تعلقات، بینکم، تمہارے درمیان، جن کو تم سمجھتے تھے آج وہ، ان کو اپنی پڑی ہوئی، تم کو اپنی پڑی ہوئی، تعلقات ٹوٹ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور گم ہو گئے تم سے، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں سزا ملی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید کے دلائل بہت تھے، اور مکہ کے مشرک کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، دلیل پیش کرو۔ اگلی آیت کے اندر دلیل ہی پیش کی جا رہی ہے، توحید کے کتنے دلائل تھے، اور شرک کے لیے ایک بھی دلیل نہیں تھی، مگر تم نے شرک کو مانا اور توحید کا انکار کیا، تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ فالق، پھاڑنے والا ہے، الحب، گٹھلی، وہ دانے کو، والنوا، اور کھجور کی گٹھلی کو۔ سمجھو، تم نے زمین میں دانا ڈال دیا، گٹھلی پھینک دی، کون اس کو پھاڑتا ہے؟ کون زمین کا سینہ چیرتا ہے؟ کون پھر اس کمزور پودے کو باہر لاتا ہے؟ یخرج الحی، نکالتا ہے وہ زندے کو، من المیت، مردے سے، اے مردہ زمین زندہ اس میں سے نکل آیا، اور کتنی مردہ چیزیں اس میں سے زندہ نکالتا ہے۔ ومخرج المیت، اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندہ سے، جاہلوں کے گھر عالم، عالم کے گھر جاہل، وغیرہ وغیرہ۔ ذالکم اللہ، او لوگو تم سے کہتا ہوں، یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ کم، او لوگو تم سے کہتا ہوں، ذالکم اللہ، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے؟ تمہارے مذہب کے گرو گھنٹال تم کو کہاں لے کے چکر کاٹ رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ، فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کو، صبح کی پو کون پھاڑتا ہے؟ کون یہ روشنی لاتا ہے؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ، تو کوئی کہے تو سورج نے کمال کیا، تو کہا سورج کس نے چلایا؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ، اور بنایا اس نے رات کو، سَكَنًا، سکون حاصل کرنے کا وقت، وَالشَّمْسَ، اور بنایا سورج، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو، حُسْبَانًا، ایک خاص حساب کے ساتھ، ان کے لیے ایک وقت طے کیا، اس وقت کے مطابق وہ دوڑ رہے ہیں، ایک لمحہ نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ نظام بنایا ہوا ہے، تقدیر کا ترجمہ کیجئے، نظام بنایا ہوا ہے، العزیز، اس ذات کا جو سب پر غالب ہے، العلیم، اس ذات کا جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دو صفتیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کسی کے نظام کو فیل کرنے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں، ایک کہ یہ کہ اس سے کوئی طاقتور آئے اور اس کا نظام فیل کر دے، اور دوسرا یہ کہ اس کے علم کی کمزوری تھی اس لیے کچھ کوتاہی رہ گئی، تو پھر وقت کے ساتھ اس کا نظام بدل گیا۔ وہ عزیز بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، الَّذِي، جس نے جعل بنایا، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر،
خشکی کی اندھیریوں میں، والبحری اور سمندر کی اندھیریوں میں راستہ معلوم کرنے کا آج بھی ستارے ذریعہ ہیں اور قدیم دور سے ستارے رہے۔ قد فصلنا، یقیناً کھول کھول کر بیان کیا ہم نے، الآیاتی، آیتوں کو، یہ ہیں قدرت کی نشانیاں، ان کو دیکھ کر کے سمجھو اپنے مالک کو، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں۔ وہو الذی انشأ، اور وہی تو ہے جس نے انشا پیدا کیا، کم تم کو، اپنے اوپر ہی غور کر لو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، فمستقر، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک مستقر، مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ مستودع، اور ایک عارضی ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ انسان کے لیے ایک مستقل پڑاؤ اور ایک عارضی پڑاؤ ہوتا ہے۔ کہا جب چلنا شروع ہوتا ہے تو باپ کی پشت میں عارضی پڑاؤ تھا تو ماں کے رحم میں مستقل، پھر ماں کے رحم میں عارضی پڑاؤ تھا تو دنیا میں مستقل، اور دنیا میں آیا تو یہاں عارضی پڑاؤ ہے، قبر میں مستقل، اور قبر میں پھر عارضی ہے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا جو اصل فیصلہ ہوگا وہ مستقل پڑاؤ ہے۔ یہ میں نے تمام اقوال کو جمع کیا، ورنہ حضرت حسن بصری اور دوسرے حضرات نے الگ الگ تفسیریں کی، میں نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کیا آیتوں کو، لقوم یفقہون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یعنی سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہو الذی، وہی تو ہے، غور کرو اس ذات پر، الذی انزل، جس نے اتارا، من السماء، اوپر سے، ماء، پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالا، پہلے کہا تھا اس نے، پھر فرمایا کون ہے وہ، ہم، پھر ہم نے نکالا بھی، اس کے ذریعے سے، نبات کل شیء، ہر چیز کی، ہری چیز کو، پھر وہ غلہ اگایا، وہ پودے اگائے جو ہرے تھے، کونپلیں نکالی، آسان ترجمہ، ہر چیز کی کونپلیں نکالی، پھر کیا ہوا، فاخرجنا منہ خضرا، پھر اس کونپل سے، اخرجنا، نکالا ہم نے، منہ، اس کونپل سے، اس چھوٹے پودے سے، خضرا، سرسبز و شاداب کھیتی یا سرسبز و شاداب باغات نکالے، پھر کیا ہوا، نخرج بہ منہ حبا متراکبا، پھر یہ جو سبز کھیتی تھی اس سے نکالا ہم نے، حبا، غلے کو، دانوں کو، متراکبا، اس حال میں کہ وہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، یعنی پہلے پودا اگا اور اس کے بعد ہری ڈالی بنی، اور پھر ڈالی کے سر کے اوپر دانے آئے جو ایک کے اوپر دوسرا۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور غور کرو، موٹی موٹی باتیں ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور میں سے، من طلعها، یعنی کھجور کے گابھوں میں سے، طلعن کا ترجمہ اردو والے کہتے ہیں گابھا، یہ گابھا کیا ہے سمجھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ہمارے سامنے کھجور ہی نہیں ہے، اس کے گچھے سے پہلے جو اس کی وہ کلیوں کا دور ہوتا ہے، اور اس کا جو ایک چھوٹا سا وہ بھی ایک قسم کا گچھا ہے، اس کو گابھا کہتے ہیں۔ قنوان، اس کے گابوں میں سے گچھے ہیں، دانیت، اب کھجوریں تیار ہو گئیں، لٹکنے والے، لٹک گئیں، پک گئیں، وجنات، اور باغات پیدا کیے، من اعناب، انگور کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہن، یہ سب کے سب میوے آپس میں ملنے والے بھی، غیر متشابہن، اور آپس میں نہ ملنے والے بھی، ذائقے ملتے جلتے، رنگ ملتے جلتے، نہ ملتے جلتے بھی۔ انظروا، اور دیکھو، اور غور کرو، الی ثمرہ، ان کے پھلوں پر غور کرو، کس طرح اچانک پھول، اور پھول کے پیچھے کلی، اور پھر کس طرح اس کا روڑ، اور پھر کس طرح اس کا پھل بنتا ہے۔ اذا اثمرا، دیکھو ان کے پھلوں کو جب وہ پھل لائیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کو تو دیکھو، اللہ اکبر، کیسے جب تک وہ کچا ہوتا ہے کھٹا اور کڑوا، پھر کس نے اس میں شکر ڈالی، اور کس نے اس میں رس گھلایا، اور کس نے اس کو پکایا، اور پک کر کے ایک دم جب تیار ہوتا ہے تو خود بخود نیچے گرتا ہے، لو مجھے کھاؤ۔ ان فی ذالکم، اے انسانوں تم سے کہتا ہوں اس میں، لآیات، قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ یہ ہے اللہ، مگر اس اللہ کے مقابلے میں کس کو اس کا شریک بناتے ہیں، وجعلوا للہ، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، کس میں سے، الجن، جنوں کو خدا کا شریک بنا لیا، وخلقہم، حالانکہ جنوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی مخلوق ہے وہ خالق کیسے بنے گی، وخرقا، اور گھڑ لیا انہوں نے، لہو، اللہ کے لیے، بنینا، بیٹوں کا عقیدہ، وبناتن، اور بیٹیوں کا عقیدہ، کوئی کہتا ہے خدا کے بیٹے، کوئی کہتا ہے بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، کوئی پتہ نہیں، کچھ عقل نہیں، کچھ دانش نہیں، کوئی ثبوت نہیں، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وتعالی، بلند و بالا ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ کون ہے، بدیع، وجود میں لانے والا ہے،
بدی کے معنی بغیر نمونے کے، بغیر سمپل کے پیدا کرنے والا ہے، اسی کو میں نے ترجمہ کیا وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے ولد اولاد، بیٹا، یا کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی تو ہے ہی نہیں۔ کچھ تو سوچو، اولاد تو اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، اگر اللہ کی بیوی مانے تو کتنی بڑی یہ شرم کی بات ہوگی۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو جو اس کی مخلوق ہوگی اس کا بیٹا کیسے بن جائے گی؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی شریک ہے، تو تم کو کس نے بتا دیا کہ اس کا بیٹا ہے؟ ذالکم اللہ، وہی اللہ ربکم تمہارا رب ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب معلوم ہو گیا کہ سب کا خالق اور مالک اور رازق وہی ہے، فاعبدوہ، اے لوگو تم اسی کی عبادت کرو، او لوگو اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کے اوپر وکیل، کارساز ہے، ہر چیز اس کے حوالے ہے، ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا وہ ہے، گواہ وہ ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کی شان کیا ہے؟ لا تدرک، نہیں پا سکتی ہیں وہ اس کو، الابصار، نگاہیں، وہو یدرک الابصار، اور پا لیتا ہے وہ نگاہوں کو۔ اور دوسرا ترجمہ، نہیں گھیر سکتی ہیں اس کو نگاہیں، اور وہ گھیر لیتا ہے نگاہوں کو۔ نگاہ کیا ہے؟ دیکھنے والے اور جس چیز کو دیکھیں اس کے بیچ کا رابطہ، یہ چمک، اس کا نام نگاہ ہے۔ اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ اس نگاہ کو بھی دیکھتا ہے، مگر نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو گھیر نہیں سکتی۔ یہ دنیا کی بات ہے، آخرت میں پروردگار ایمان والوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اس وقت میں نگاہ ہی ویسی دے دے گا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور امت اسی کی قائل ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ صرف ایک تھوڑا سا طبقہ جس میں زمخشری صاحب بھی پھسل گئے اور وہ بھی اسی طرف چلے گئے، اسی لیے وہ مرتبہ اور مقام ان کو امت میں نہیں مل سکا جو ان جیسے آدمی کو ملنا چاہیے تھا۔ جار اللہ زمخشری صاحب کشاف، کیا ماہر ہے عربی لغت کا، اور سب اس کو لغت کا امام مانتے ہیں۔ اگر اس کی بات نقل کرتے ہیں تفسیروں میں تو لغت کے اعتبار سے، جہاں اس طرح کے عقیدے کی بات آتی ہے تو وہاں ان سے کمزوری ہوئی، وہ پھسل گئے، تو سب کہتے ہیں پھسل گئے بھائی، یہ عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، چونکہ قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، جس دن اپنے رب کو کچھ چہرے دیکھ رہے ہوں گے، اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ مگر اس مسئلے میں وہ بڑے سخت تھے۔ آگے آ رہا ہے ایک مقام پر تو وہ کہتے ہیں حمر مستنفرہ، کہتے ہیں یہ جو اللہ کو دیکھنے کی بات کہتے ہیں یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، استغفر اللہ۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک دیکھنے والا، الخبیر پوری خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم، یقیناً آ چکا، کم تمہارے پاس، آ چکی تمہارے پاس، بصائر، وہ چیزیں جو آنکھوں کو کھولنے والی ہیں، بصیرت ان کی جمع، عقل و دانش والی باتیں آ چکی ہیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں آ چکی ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، تو جو کوئی آنکھیں کھولے گا، فلنفسہ، تو اپنی ذات کے لیے کھولے گا، جو سمجھے گا، غور کرے گا۔ ومن عمی، اور جو کوئی اندھا بنے گا، آنکھیں بند کر لے گا، فعلیہ، اس کا نقصان اسی پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر حفاظت کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر، گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو۔ ولیقولوا، اور ہم بیان کرتے ہیں کس لیے؟ لیؤمنوا، چھپا ہوا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھیں، لیتذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ولیقولوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تاکہ وہ کہیں درستہ، تو نے کہیں پڑھ لیا ہے۔ ابھی پیچھے گزرا کہ کہتے تھے خود بنایا، تو پھر کہتے تھے ویسے خود نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ آج تک آپ نے کوئی نظم نہیں بنائی، کوئی کویتا نہیں لکھی، کوئی شاعری نہیں کی، کوئی مضمون نہیں لکھا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مجلس نہیں کی، تو اس کا مطلب پھر کہیں سے پڑھ کے آ گئے آپ۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ، تو نے پڑھا ہے کہیں۔ اور کس کے لیے کہتے تھے پڑھا ہے؟ وہ انشاءاللہ سورہ نحل میں آئے گا۔ مکہ میں ایک لوہاری کا کام کرتے تھے کوئی بزرگ، اور تھے وہ پہلے یہودی یا عیسائی قبیلے سے، کہتے یہ اس سے پڑھ کے آ جاتا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، قرآن پاک نے کہا اس کو عربی آتی ہے، کہ عربی تو نہیں آتی اس کو، کہا یہ عربی مبین، اور جس کو عربی آتی نہیں کہتے وہ اس کو یہ کلام سکھاتا ہے۔
وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم کھول کھول کر کے بیان کریں اس کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اگر وہ بنا سکتے ایسا کلام نعوذ باللہ، تو وہ خود نہ کہتے کہ میں بناتا ہوں، وہ آپ کو بنا کر دیں کہ تاکہ نبوت کا دعویٰ آپ کریں وہ نہ کرے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی یہ دعا کرو یہ مل جائے۔ میں نے کہا اگر اس طرح مل جائے تو میں اپنے لیے نہ لوں، پہلے اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے محبوب آپ اس کے پیچھے چلیں، ما اوحی جو وحی کی گئی الیک آپ کی جانب، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ توجہ، بہت سارے حضرات عجیب قسم کی سوچ رکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ صرف توحید بیان کرتے، صرف توحید صرف توحید صرف توحید، کچھ اور نہیں بیان کرتے۔ ارے قرآن پڑھو نا، کیا قرآن میں توحید کے سوا کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے، لا الہ لا الہ، کوئی نہیں الا ہو سوائے اس کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کیجئے مشرکوں سے، الجھئے نہیں، انتقام کی نہ سوچئے، دعوت دیتے رہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکوا تو وہ شرک نہ کرتے، اللہ مجبور کر کے سب کو توحید والا بنا دیتا، مگر اس طرح مجبور وہ نہیں کرنا چاہتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر حفیظاً، نگرانی کرنے والا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ نہیں ہیں ان کے اوپر وکیل، ذمہ دار، کارساز، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور آپ برا نہ کہیں الذین، ان ہستیوں کو، یدعون من دون اللہ جو پکارتے ہیں، ان ہستیوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ سب کے معنی پہلے سمجھیں، بعض لوگ اس میں کمزوری میں مبتلا ہوئے کہ کہیں کہیں یہ بات کسی بزرگ کی طرف ہوتی ہے، صحابہ کی طرف، کہ سب فلاں و فلاں، تو وہ سمجھتے ہیں گالیاں دی ہوں گی، اور پھر گالیاں فوراً پہنچ جاتے ہیں جموں میں، اور جموں میں بھی ماشاءاللہ ایک خاص طبقہ، نام لینا مناسب نہیں، تو ان کی گالیاں ان کے ذہن میں آتی ہیں، ایسی گالیاں علامات ولفظ۔ سبا کا لفظ اس کے لیے نہیں ہے، کسی کی کمزوری بیان کرنا، جس کو اردو والے کہتے ہیں برا بھلا کہنا، کہ تھوڑا برا بھی کہیں بھلا بھی کہیں، ڈانٹیں بھی۔ حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے سبا، تو انہوں نے برا بھلا کہا، ڈانٹا ڈپٹا۔ یہاں پر بھی وہی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ جو بزرگ ہستیاں آئیں اور حقیقت میں وہ بزرگ تھے، اور لوگ بعد میں ان کی پوجا کرنے لگ گئے، وہ تو بزرگ تھے، ان کو تو ہم نبی مانتے ہیں، وہ تو تھے، وہ تو 25 انبیاء کا تذکرہ ہوا، ان کو نبی مانتے ہیں، اور جن کا تذکرہ نہیں ان کے لیے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، مگر کوئی برا لفظ ان کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ توحید پھیلاتے ہوں، بعد والوں نے ان کی طرف شرک کو منسوب کر دیا، جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا، لیکن ان بزرگ ہستیوں کے نام سے جو انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں، فرمایا ہمارا کام ان مورتیوں کو بھی برا کہنا نہیں۔ کیوں؟ اگر ان کو برا کہیں گے تو ان کے پجاری چونکہ ان کی محبت میں مست ہیں، تو وہ اللہ کو گالی دیں گے، اور اللہ جتنا ہمارا ہے اتنا ان کا بھی ہے، مگر وہ جاہل سمجھیں گے نہیں، تو اپنے رب کو خود ہی گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور مت برا کہو اے مسلمانوں، الذین، ان ہستیوں کو، یدعون جن کو پکارتے ہیں، وہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، مورتیاں بھی ہو سکتی ہیں ہستیاں بھی، فَيَسُبُّوا، تو وہ برا کہیں گے اللہ کو، عدوًا دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا، ایسا کیوں کریں گے؟ اسی طرح خوبصورت بنایا ہم نے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کو کے لیے، عملہم، ان کے عمل کو، کوئی جو کام کر رہا ہے اس کو وہی اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہاں کہا کہ ہم نے خوبصورت بنایا۔ ابھی پیچھے کیا کہا تھا؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے خوبصورت بنایا۔ ہر چیز کا اصل خالق اللہ ہے، لیکن اسباب کے درجے میں کون اس کو وجود میں لاتا ہے؟ تو سبب اس کا شیطان بنتا ہے، ورنہ اللہ نہیں کہتا لوگوں کو ایسا۔ ثم الى، تو کبھی قرآن خالق کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور کبھی سبب کی طرف۔ ثم الى ربهم، پھر اپنے رب ہی کی طرف، مرجعهم، ان کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئهم، تو وہ بتا دے گا ان کو، بما كانوا يعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ واقسموا بالله جهد ایمانهم، اور انہوں نے پکا کر کر کے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو پکا کر کے، بڑا زور لگا کے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی تھی؟ لا، پھر دوبارہ قسم بخدا، اگر ضرور بے ضرور، ان جاءت، اگر آ جائے گی، ہم، ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کون سی؟ جن نشانیوں کو وہ مانگتے تھے، مثلا کہ مکہ کو میدان بنا دے اور سبزہ زار بنا دے، اور اس کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، اور آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جائے،
اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آ جائے ہمارے لیے، وہ سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے۔ اگر ایسی نشانی ہمارے پاس آئے گی لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، تو وہ ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ انہوں نے قسمیں کھائیں، اس کے اوپر وہ تو خالی کہنے کی باتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، حالانکہ معلوم تھا کہ جب نشانی نظر آئے گی پھر مانیں گے نہیں۔ لیکن کچھ ایمان والوں کو خیال ہونے لگا کہ اللہ کرے یہ نشانی نظر آ جائے، شاید یہ مان ہی جائیں۔ اس کے اوپر فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ نبی کا کام معجزہ دکھانا نہیں، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرتا ہے، اللہ جانتا ہے دکھائے گا نہیں دکھائے گا، اس کا کام۔ وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم، انہا کہ جب وہ نشانی اذا جب جات آئے گی لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا، ویسے تو جو میں نے ترجمہ کیا اس میں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ اصل لفظوں کے اعتبار سے کہا گیا یا تو انا معنی میں لا اللہ کے ہے، تو معنی کریں گے تمہیں کیا معلوم شاید کہ جب وہ نشانی نظر آئے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا کہا گیا کہ انا معنی میں انا کے ہی ہے مگر لا زائد ہے، تمہیں کیسا پتہ چلا کہ جب وہ نشانی نظر آئے گی تو وہ ایمان لے آئیں گے، نہیں لائیں گے یہ ایمان۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، کیوں نہیں لائیں گے، اور ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جس طرح کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے بِهِ، اس قرآن پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ جب نشانی نظر آتی ہے تو پھر ان کی نگاہیں پلٹ جاتی ہیں، اور جس طرح پہلے نہیں مانا تھا بعد میں بھی ویسے ہی ہو جاتی ہیں، اور کہہ دیں گے یہ تو جادو ہے سارا۔ اور کہا انہوں نے کتنی چیزیں نظر آئیں، کیسے کیسے معجزے نظر آئے، دکھائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ، مگر مان کر نہیں دیے اول مرہ، جیسا کہ وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، سورہ انعام میں مشرکین کے کچھ مطالبات تھے کہ ہماری مرضی کا یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان کے معجزات کون کون سے مطالبے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مزید تفصیل آئے گی، اور یہاں یہ اشارہ ہو گیا۔ کیا اشارہ ہے، کیا مطالبات تھے ان کے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تو آپ ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھائیے تاکہ وہ زندہ ہوں، ہم سے آ کر کے باتیں کریں، اور فرشتے ہمارے سامنے لائیے تاکہ وہ آ کر کے آپ کی تصدیق کریں۔ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا، اگر یہ معجزے دکھا بھی دیے گئے، اس کے باوجود چونکہ یہ صرف ضد کی وجہ سے یہ مطالبات کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ نہ یہ مطالبات پورے ہوں گے اور نہ ہم ایمان لائیں گے، کوئی بات تحقیق کر کے اس کو ماننا مقصد نہیں ہے، اس لیے اگر یہ معجزات نظر بھی آ گئے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہو یہ بات کہ نزلنا، ہم اتار دیں، الیہم، ان کی جانب، الملائکۃ، فرشتے، وکلمہم الموتى، وکلم، اور بات کریں ہم ان کے ساتھ، الموتى، مردے زندہ ہو جائیں، وہ بات کریں، وہ کہیں واقعتاً ہم نے دیکھا عالم برزخ کوئی چیز ہے، انسان کو پھر زندہ ہونا ہے اور زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ وحشرنا علیہم کل شیء، وحشرنا، اور ہم جمع کر دیں، کل شیء، ہر چیز کو، علیہم، ان کے سامنے، تمام چیزیں جمع ہو جائیں ان کے سامنے، قبولاً، قبولاً کے دو معنی، ایک اگر یہ مصدر ہے تو معنی ساری چیزیں سامنے سے لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیں، اور دوسرے معنی قبیل کی جمع ہے تو مطلب ہر قسم کی چیز ان کے سامنے لے آئیں۔ ما کانوا لیؤمنوا، اس کے باوجود بھی یہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ یہ ایمان لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ چاہے کا مطلب وہی کہ اللہ مجبور کر کے ان کو ایمان قبول کروا دے، اور اس طرح کا مجبوری کا ایمان نہ مطلوب ہے اور نہ وہ مقصود ہے اور نہ وہ منظور ہے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، پھر یہ اس طرح کے مطالبے کیوں کرتے ہیں، لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثر، یجہلون، جہالت سے کام لیتے ہیں، جہالت پر اتر آئے ہیں۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اگلا مضمون تسلی کا۔ تو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے ساتھ کس طرح کٹ حجتی کے ساتھ بحث کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کے ساتھ پہلے نہیں ہو رہا ہے، ہر دور میں جب انبیاء کرام آئے تو اس طرح کے کچھ مجرم لوگ، کچھ جرائم پیشہ لوگ تھے جو انبیاء کرام کے مقابلے میں دشمنی میں کھڑے ہوئے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، مقرر کیا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر ایک نبی کے لیے، عدوًا، دشمن ہم نے مقرر کیا، مطلب ہم ظالموں کو، دشمنوں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی ضدیں کریں، اپنے ارمان نکالیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے پیدا کیا، مقرر کیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر ایک نبی کے لیے، عدوًا، دشمن۔ یہ دشمن کس میں سے ہوتے تھے؟ شیاطین الانس، انسانوں میں سے شیطان قسم کے لوگ، بدمعاش قسم کے لوگ، اخلاق اور کردار سے گرے ہوئے لوگ، والجن، اور جنات میں سے شیطان قسم کے افراد، یوحی بعضهم، وہ وحی کرتے تھے ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی جانب۔ انسان ایک دوسرے کو کانا پھوسی کرتے تھے کہ ایسے مخالفت کرو، ایسے کرو، اور شیاطین انسانوں کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے۔ کس کے؟ زخرف القول، بات میں سے ملمہ کی ہوئی بات۔ زخرف کہتے ہیں کہ اصل چیز کچھ اور ہو اور اس کے اوپر رنگ کچھ اور چڑھا دیا جائے، یعنی لوہے کے اوپر سونے کا رنگ چڑھا کر کے اس کو سونے کے بھاؤ بیچا جائے۔ تو باتیں گندی ہوتی تھی لیکن ان کو ایسا پیش کرتے تھے جیسے بڑی اچھی باتیں ہیں، کس لیے؟ غروراً، دھوکہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، اور ان باتوں کے ذریعے سے سادے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، وغیرہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا ربو کا، تیرا رب، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا نہ کرتے۔ گویا پروردگار ان کو ایسا کرنے کا موقع دے دیتا ہے تاکہ وہ پورے ارمان نکالیں اور پھر ان کو سزا بھی ویسی ملے۔ فَذَرْهُمْ، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے۔ چھوڑنے کا مطلب الجھیے نہیں ان کے ساتھ، بحث نہیں کیجئے، اور ان سے انتقام کی کوئی بات نہ سوچئے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور چھوڑ دیجئے ان کی سے کہانیوں کو جن کو یہ گڑھتے ہیں، یا یفترون، جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، گھڑتے ہیں اپنی طرف سے۔ چھوڑ دیے ان کو جو افطرا پردازی کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، چھوڑ دیجئے اس سب کو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، وَلِتَصْغَى، اس کا جوڑ جڑے گا اوپر غرورہ کے ساتھ، کہ یہ شیاطین انس اور شیاطین جن ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں، بنائی ہوئی باتیں ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے تھے۔ کس لیے؟ پہلا مقصد غرورہ، تاکہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکیں، اسی پر عطف ہوا۔ تو اور کیا کام کرتے تھے؟ وَلِتَصْغَى، اور تاکہ جھک جائیں، الیہ، ان باتوں کی جانب، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں وہ ان باتوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیں گے، لیکن جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے مطالبہ تو صحیح کیا تھا کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ یہ لوگ ان باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ ایک دو فائدے، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ان باتوں کو پسند کریں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، وہ ان باتوں پر ان کو پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ کمائی کرتے رہیں وہ، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ جرم کرنا، اقتراف، کمائی کرنا، حرکتیں کرنا، اردو والے ترجمہ کر لیتے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ وہی حرکتیں کرتے رہیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو حرکتیں وہ کرنے والے تھے، یا کبھی یوں کرتے ہیں وہی گناہ کرتے رہیں، وہی جرائم کرتے رہیں۔ اصلی معنی وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ کماتے رہیں وہی جو کچھ وہ گناہ کما رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، ایک اور بات، مکہ کے مشرکین نے، مفسرین نے یہ روایتیں نقل کی کہ کسی موقع پر مطالبہ کیا کہ چلیے کسی آدمی کو جج بنا لیتے ہیں،
کہ ہم میں سے صحیح مسلک پر کون ہے، ہم ہیں یا آپ ہیں۔ اور جج بھی کس کو بناتے تھے؟ اپنے میں سے کسی بڑے مالدار کو، اس کو جج بنا لیتے ہم۔ قرآن پاک نے جواب دیا افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ابتغی میں تلاش کروں، حکمن فیصلہ کرنے والا، جج بنا لوں کسی اور کو۔ آج بھی بہت سارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آؤ اس مسئلے پر ڈیبیٹ کر لیں، بحث کر لیں، تو ہم پوچھتے ہیں بھئی فیصلہ کون کرے گا؟ تو کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہمارے تاریخ میں واقعات آئے کہ بدبختی سے مسلمانوں نے بحث کی اور غیر مسلموں کو اپنی بحث کے لیے جج بنایا کہ ہم میں سے جیتا کون اور ہارا کون۔ الیاذ باللہ، کیا وہ جج بنیں گے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جج بناؤں؟ وہو، اللہ تو فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہو الذی، وہی تو ہے جس نے انزل اتاری، الیک الیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب مفصلا کھول کھول کر کے، اس نے یہ کتاب تمہاری طرف اتار دی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا حق پر کون ہے، یا تو ثابت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ورنہ جواب دو اللہ تو فیصلہ کر رہا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور اگر کسی کو جج ماننا ہے تو یہودی اور عیسائی عالم جن کو مکہ والے بھی مانتے تھے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ان پڑھ ہیں، تو ان کو جج مانو۔ والذین، اور وہ لوگ آتینا دی تھی ہم نے، ہم جن کو الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، انہ کہ یہ قرآن منزل اتارا ہوا ہے، من ربک کا آپ کے رب کی جانب سے، بالحق حق کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی اس کو مان رہے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت نجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اعلان کر کر کے مان رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ نہیں ہو گیا؟ فلا تکونن من الممترین، اے قرآن پڑھنے والے اس طرح کے اعتراض سے تو شک میں نہیں پڑھنا۔ فلا تکونن، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ کیسے دندہ شکن جواب ہوا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ اور پکی ہو گئی، کلمت ربک تیرے رب کی بات، صدقاً سچائی کے اعتبار سے۔ کیسی سچی بات کہہ دی کہ اللہ جج ہے، اللہ فیصلہ کر چکا کہ حق پر کون ہے۔ پھر اصحاب علم جن کو مکہ والے علم والا مانتے تھے، ان کو جج بناؤ، وہ فیصلہ کر چکے کہ سچا کلام کس کا ہے۔ وعدلا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، عدلا انصاف کے اعتبار سے۔ کیسی انصاف کی بات کہی؟ کوئی ضد کی بات نہیں ان کی طرح۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کا دین غالب آ کر رہے گا، اور اسی طرح یہ ہکا بکا ہوتے رہیں گے، اللہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی تو سننے والا، العلیم وہی تو جاننے والا ہے۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے مقدمے کا فیصلہ کرنے کا، اور اس کا تو اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں آج، کیا کہ دو آدمی بحث کریں تو پھر جس کی طرف زیادہ لوگ ہو جائیں تو مان لیا جائے کہ یہ حق پر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آؤ جی ہم مناظرہ کریں گے، تو پوچھو فیصلہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں جاہل لوگ، عوام فیصلہ کر دیں گے، جس کی طرف زیادہ عوام ہوں گے سمجھا جائے گا کہ وہ حق پر ہے۔ سبحان اللہ، اکثریت سے فیصلہ ہو جائے، یعنی فیصلے کے دو طریقے ہیں، یا قوت دلیل سے فیصلہ، اس کا جواب ہو گیا، دوسرا ہے اکثریت سے فیصلہ، کثرت رائے سے فیصلہ، جواب۔ وَإِن تُطِعْ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مانیں گے بات اکثر ان زیادہ لوگوں کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک تو وہ پھسلا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر دور میں نافرمان لوگوں کی تعداد زیادہ رہی ہے اور قیامت کے قریب تک رہے گی، تو جب کثرت کے اوپر فیصلہ ہوگا تو اکثریت تو ان پڑھ لوگوں کی ہوگی، تو ان پڑھ جس کی طرف ہوں گے تو کیا وہ حق پر ہوگا؟ وہ تو پھر صحیح راستے سے پھسلا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، کیوں؟ اکثریت وہ ہے، ان یتبعون نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں، الا الظن مگر اندازے کے، وہ تو صرف اندازے کے تیر مارتے رہتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اندازے لگاتے ہیں۔ ظن کے معنی بھی اندازہ، اور خرس یخرص کے معنی اٹکل کے تیر مارنا، اندھیرے میں تیر مارنا،
نہیں ہے مگر وہ اندھیرے میں پتھر پھینکتے ہیں، اندھیرے میں تیر مارتے ہیں، اندازے کی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، آگے اصل میں ایک مثال آ رہی ہے کہ جاہل کس طرح اندھیرے میں تیر مارتا ہے اور اندازے کی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے ایک مثال آ رہی ہے۔ کیا مثال ہے؟ کہ مکہ کے مشرکین اس بحث میں لگے کہ انسان کے لیے جانوروں میں سے حلال کون ہے اور حرام کون ہے، تو عجیب عجیب فلسفہ گھڑا اور جانوروں کو اپنی طرف سے عجیب سوچوں کے مطابق یہ حرام یہ حلال، کیسی کیسی اندازے کی باتیں کی، اس کا بیان ہے۔ بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے ایمان والے اور ابو جہل اور اس کی پارٹی کی آپس میں بحث ہوئی، تو ابو جہل اور اس کی پارٹی کہنے لگی کہ تم عجیب لوگ ہو، کہتے ہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں اور خدا جس جانور کو مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے ہو، اور جس کو خود مارتے ہو اس کو کھاتے ہو۔ مطلب جو اللہ کی طرف سے مر جائے، اپنی موت مرے، گویا اس کو اللہ نے مارا، اس کو تم کہتے ہو یہ مردار ہے، حرام ہے، اور جس کو خود ذبح کرتے ہو اس کو کھاتے ہو۔ اس کا جواب یہاں سے شروع، ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب وہی خوب جانتا ہے، من یضل، اس شخص کو جو بھٹک جاتا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ اندازوں سے فیصلے نہیں ہوتے، اللہ فیصلہ کرتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے کون بھٹک گیا۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ یہ حضرت عمر اور ان کے ساتھی ہدایت پر ہے۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ نہ تم، تو کا مطلب یہی پس منظر ہے۔ اس کے جواب میں کہا اللہ جانتا ہے ہدایت والا کون ہے، گمراہ کون ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ مردار کھاؤ۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس جانور کو، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ذُكِرَ، ذکر کیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، ان کنتم بآیاتہ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر مؤمنین، ایمان لانے والے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا، وما لکم، اے ایمان والو کیا ہو گیا تم کو، اللہ تاکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما، ان جانوروں میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، وقد فصل، حالانکہ اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما حرم، وہ جانور جو حرام کیے ہیں اللہ نے، علیکم، تم پر، تفصیل سے بتا دیا فلاں جانور حرام فلاں جانور حرام۔ تو پھر تم جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تو حرام میں نہیں، وہ حلال میں، اس کو کیوں نہ کھائیں، اور جو حرام ہے اس کے لیے بھی، الا ما اضطررتم الیہ، مگر تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کی طرف۔ وان رب وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم، وان کثیرا، اور بے شک، کثیرن، بہت سارے لوگ، لیضلون، ضرور بضرور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، باہوائہم، اپنی خواہشوں سے، اپنی سوچ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جس طرح کہ ابو جہل گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حدوں کو کراس کرنے والوں کو، جو حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور ایسی بیہودہ باتیں کہتے ہیں، ان کو جانتا ہے اللہ۔ یہ ابو جہل اور اس کی پارٹی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایمان والے کا کیا کام ہے، ذرو، چھوڑ دو تم، ظاہر الاسم، وہ گناہ جو ظاہر ہے، وَبَاطِنَهُ، اور وہ گناہ جو پوشیدہ ہے، جو گناہ ظاہر میں نظر آتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو پوشیدہ طور پر ہے ان کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہر میں نظر کیا گناہ آتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، انسان کو ان کو حرام نہ مانے، انسان ان کو حرام نہ مانے اور ان چیزوں کو کھانے لگ جائے، ظاہری گناہ کھلا گناہ ہے۔ اور باطنہ ہو، اور پوشیدہ گناہ کیا ہے، کفر، شرک، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ اور دین اسلام میں ظاہری پاکی اور ظاہری گناہوں کے احکام جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں، اور پوشیدہ قسم کی بیماریوں کا جو علاج کرتے ہیں اور ان گناہوں کو بتاتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کفر، شرک، غصہ، بیجا وغیرہ، تو یہ طبقہ جو ان بیماریوں کو بتاتا ہے اور ان کا علاج بتاتا ہے، ان کو گناہ بتاتا ہے، یہ گناہ ہے، اس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ ان الذین، صوفیہ، اور نعوذ باللہ لوگوں کے ذہن میں جو بدعتوں میں مبتلا، وہ نہیں ہے، یہ جو لوگوں کی پوشیدہ بیماریاں بتاتے ہیں۔ دونوں گناہوں کو چھوڑو، جو نظر آئیں وہ بھی اور جو پوشیدہ ہوں ان کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کمائی کرتے ہیں، الاثم، گناہوں کی، سیجزون، ضرور بضرور ان کو سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون،
ان کاموں کی یقترفون جو وہ کمائی کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، ضرور ان کو سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مکہ کے کافر کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، کہتے تھے اللہ کا مبارک نام لے لیا گیا اب اس کو تھوڑا کھا سکتے ہیں، فرمایا نہیں، جس پر نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ تم مما ان جانوروں میں سے لم یذکر نہیں ذکر کیا گیا ہے اسم اللہ اللہ کا پاک نام علیہ ان اس جانور پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ ضرور بے ضرور گناہ کی بات ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا تو حرام ہو گیا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن کافروں کو یہ باتیں سجھاتا کون ہے؟ عجیب عجیب بحثیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان لَيُوحُونَ، ضرور بے ضرور وہ وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں کم تمہارے ساتھ۔ تم ہوشیار رہو، شیطانوں کی ان باتوں میں نہ آؤ، وہ اپنے مریدوں کو یہ باتیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کریں، ڈیبیٹ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی باتیں مان لی اے مسلمانوں، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو ضرور بے ضرور تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بڑی تاکید سے بتا دیا گیا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اصل میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیتے تھے، یہ تصور پیش کرتے تھے کہ گویا غیر اللہ کی برکت سے یہ ہم کو نصیب ہوا ہے، اور یہ نعوذ باللہ کئی جگہ تو تصور کرتے تھے کہ وہی اس کے خالق ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایمان والا اللہ اکبر کہہ کر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے اس جانور کو کھانے کی اجازت دی اور اسی کے کرم سے انسانوں کو نصیب ہوئی یہ روزی۔ اس لیے اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تو یقیناً حرام ہے، اور اگر ایمان والا ذبح کرے اور اللہ کا نام نہ لے تو امام مالک فرماتے ہیں یہ بھی حرام، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اصل مقصد ہے کہ غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اگر ایمان والا اللہ کا نام نہ لے لیکن ہے ایمان والا، لینا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں لیا تو تب بھی چونکہ یہ ایمان والا ہے تو جانور حلال۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتدال والا بیچ کا مسلک، فرمایا اگر جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لے گا تو حرام، لیکن اگر غلطی سے بھول گیا تو تب بھی جانور حلال ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ جو اوپر بحث چلی تھی ایمان والوں کی اور شرک والوں کی، تو فرمایا یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اور جو ایمان پر نہیں ہے اس کا مطلب وہ مردہ ہے۔ ایمان والا روشنی میں ہے اور جس کو ایمان نہیں وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، دونوں کی مثال۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔